السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت حجاب کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں حجاب کو لے کر ابھی سماعت شروع ہے۔ ریاست کرناٹکا جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے، وہیں پر حجاب کو لے کر نیچ اور گھٹیا حرکت کی گئی تھی اور پھر پورے ملک میں حجاب کو لے کر ماحول خراب ہوا تھا، لیکن اس کا پورا فائدہ یو پی کے الیکشن میں بی جے پی کو مل گیا تھا۔ لیکن یہ معاملہ ملک میں اتنا بڑا کہ سپریم کورٹ تک چلا گیا۔ اب سپریم کورٹ میں حجاب کو لے کر سماعت سنوائی شروع ہے۔ اس وقت خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں حجاب پر بین معاملے کی سنوائی میں سلمان خورشید نے زبردست انداز میں دلیل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حجاب کو قرآن پاک نے لازمی قرار دیا ہے۔ یہ میں جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ حجاب کو لازمی نہیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں جہاں پر یا تو جو لازمی نہیں بتا رہے ان کی جہالت کی وجہ ہے، یا پھر سیدھا کھلا مسلم دشمنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جبکہ کلیئر طور سے سلمان خورشید نے عدالت میں بحث کرتے ہوئے اس بات کو کھل کر یہ کہا کہ سلمان خورشید نے اس معاملے کو کہ حجاب قرآن پاک نے اسے لازمی یعنی کمپلسری فرض قرار دیا ہے، اور ہمارے پیارے ملک کا سنویدھان کہتا ہے کہ ہر دھرم کے ماننے والے کو اس کے دھرم پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ تو حجاب تو قرآن پاک نے لازمی کمپلسری فرض قرار دیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جہاں پر ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے سنا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب نماز فرض نہیں ہے تو حجاب کیوں؟ تو وہ سپریم کورٹ کے جج کی جہالت آپ اسے سمجھیں یا پھر کچھ اور سمجھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، سپریم کورٹ کا جج ہے تو اتنا جاہل نہیں ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج اتنا جاہل نہیں ہو سکتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن کیا کریں، کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوتاہی ہے کہ جب جج بھی دیکھتے ہوں گے اور سارے ہندو بھائی دیکھتے ہیں کہ 95% مسلمان پابندی سے نماز کو 5 وقت نہیں جاتا ہے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی نماز فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتی تو ہر مسلمان کاروبار چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر، مکان چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر اب وہ نماز کو ضرور جاتا، لیکن مسلمان نہیں جاتے ہیں تو ہندو بھائیوں کو ایسا لگتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، جس کا دل چاہے پڑھے، جس کا دل چاہے نہ پڑھے۔ ایسے ہی حجاب کے بارے میں بھی ایسا لگتا ہوگا کہ 95% مسلمان عورتیں بالکل یوں سمجھیے کہ بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ ننگی گھوم رہی ہے۔ اب ننگی تھوڑا سا آپ کو برا لگ رہا ہوگا، ننگی کا مطلب یہ ہے کہ نقاب نہیں پہن رہی ہے۔ نقاب نہیں پہننا، اپنے بدن کو نہیں چھپانا، جس طریقے سے اسلام نے حکم دیا ہے تو اس کو ہم ننگائی کہتے ہیں۔ تو اب ننگی مسلم عورتوں کو دیکھ کر ہندو بھائی یہ سوچتے ہوگے کہ بھائی ان کے یہاں پردہ بھی کوئی ضروری تھوڑی ہے، حجاب بھی کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ تو اس لیے میں ان بے شرم مسلمانوں سے یہ کہوں گا، میں تھوڑا غصے میں آ گیا، میں ان تمام بے شرم اور بالکل جاہل مسلمانوں سے اور خاص طور سے میری بہنوں سے یہ کہوں گا کہ جو اپنے آپ کو پردے سے دور کر رہی ہے، تمہاری وجہ سے تم تو بدنام ہو رہی ہو اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، یا ہندو بھائی اسلام کے تعلق سے غلط سوچ رہے ہیں۔